دوستو، پولیٹیکل سیریز کی تھرڈ ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر اللہ خان، اور آج ہم بات کریں گے امریکہ کے اندرونی رازوں کو فاش کرنے والی کتاب دی نیو کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین کے بارے میں، جس کو جان پارکنگس نے 2004 میں لکھی۔ بلا شبہ امریکہ ایک انتہائی طاقتور ملک ہے اور اس کی معیشت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، لیکن اس اکانومی کے پیچھے کمزور اور غریب ممالک کے استحصال کی داستانیں بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ غریب ممالک جن کی وسائل کو امریکی سامراج نے کبھی مکاری سے تو کبھی بدمعاشی سے انتہائی بے دردی سے لوٹا ہے۔ یعنی وسائل کے لوٹ کسوٹ سے تو امریکہ طاقتور ہوتا چلا گیا، لیکن ان غریب ممالک کی عوام آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، امریکی معاشی ہتھ کنڈوں پر سے امریکہ کے ہی ایک ماہر معیشت جو خود اس سارے کھیل کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے ایک اعترافی کتاب میں پردہ اٹھایا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان اعترافات کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ ناظرین، جان پارکنگس ایک ماہر معیشت ہے جو 1949 کو امریکہ میں پیدا ہوئے۔ پارکنگس نے 2004 میں دی نیو کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس میں انہوں نے امریکہ میں جاری اندرونی سازشوں اور پلاننگز کو بے نقاب کیا اور بتایا کہ کس طرح امریکہ غریب ممالک کو قرضے دے کر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ پارکنگس نے جب 1971 میں ایک پرائیویٹ امریکی کنسلٹنٹ کمپنی مین میں ملازمت اختیار کی تو انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک عام انسان سے ایک اکنامک ہٹ مین بن چکے ہیں۔ اکنامک ہٹ مین کا اردو ترجمہ معاشی ضربکار اور معاشی غارت گر، اور اسے معیشت کا شکاری یا قاتل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اسلحہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ غریب اور پسماندہ ممالک کو جھوٹے خواب دکھا کر قرضے دیتے ہیں۔ اگر یہ ممالک قرضہ نہ لے تو یہ اکنامک ہٹ مین اپنا کام دکھاتے ہیں، جو امریکی حکومت کے کہنے پر ان ممالک میں بدامنی اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ پارکنگس کو نوکری کے دوران ہی باور کروایا گیا تھا کہ یہ کام انتہائی خفیہ ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے کام کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ جان پارکنگس کہتے ہیں کہ میری کمپنی میں اور بہت سے ملازم تھے۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ انجینئرز ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی سامان اور آلات موجود نہیں ہوتے تھے، وہ آلات جو اکثر انجینئرز کے پاس ہوتے ہیں۔ جان پارکنگس کے مطابق دوسرے ممالک پر اپنی بالادستی قائم کرنا اور ان کی وسائل کو ناجائز طریقے سے لوٹنا امریکہ کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف ادوار میں امریکی حکمرانوں نے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ کسی زمانے میں امریکہ ہتھیار اور اپنی فوج کی مدد سے ان مقاصد کا حصول چاہتا تھا، لیکن پھر امریکہ نے اکنامک ہٹ مین کا استعمال شروع کیا۔ اکنامک ہٹ مین امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر بھرتی کیے جاتے ہیں۔ ان کمپنیز کو امریکی حکومت اور CIA کی مکمل تعاون حاصل ہوتی ہے، اور ان کا کام معاشی تجزیے اور منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک امریکی ایجنسی پاکستان کا دورہ کرتی ہے اور ایک پلان پیش کرتی ہے کہ اگر اس جگہ پر پل بنا دی جائے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن دوستو، یہ منصوبہ جتنا آسان لگ رہا ہے اصل میں ویسا ہے نہیں۔ امریکی کمپنی اب ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر دے گی، جو اتنا زیادہ ہوگا کہ پاکستان برسوں اس قرض کو ادا نہیں کر سکے گا۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی جائے گی کہ یہ پل بنانے کے لیے امریکن کنسٹرکشن کمپنیز سے ہی معاہدہ کرنا ہوگا، یعنی جو قرض کی رقم ہوگی وہ آپ ورلڈ بینک سے لے کر امریکی کنسٹرکشن کمپنی کو بطور اجرت ادا کر دیں گے، اور پھر امریکہ آپ سے آپ کے قدرتی ذخائر جیسا کہ تیل، کوئلے اور نمک وغیرہ کے معاہدے آپ سے کر لے گا، اور آپ نے چونکہ ان سے قرض لیا ہوا ہے سو آپ اس جال میں پھنستا چلا جائیں گے، اور اس سے پاکستان کے ایک خاص طبقے کو تو بہت زیادہ معاشی فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پاکستان کے عام عوام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور ان کا معیار زندگی بھی خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا۔
ناظرین، یہ سارے واقعات جان پارکنگس نے اپنی کتاب میں بہت جامع طریقے سے لکھی ہے۔ امریکہ کس طرح غریب ممالک کو سبز باغ دکھا کر ان پر اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں تاریخ کے کچھ واقعات کا جب امریکہ نے اسی طرح کا منصوبہ بندی کر کے سعودی عرب، ایران، وینزویلا، عراق، افغانستان اور دیگر ممالک کو اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ وہ کن ممالک میں کامیاب ہوئے اور کن ممالک سے انہیں ہتھیار اٹھانے پڑے اور کون سے ممالک وقت پر ان کی چالوں کو سمجھنے لگے۔ ناظرین، 1951 میں ایرانیوں نے ایک برٹش آئل کمپنی پر دعویٰ بول دیا جو کہ ایران کے قدرتی ذخائر خاص طور پر تیل پر اپنا قبضہ جما رہی تھی۔ صورتحال کو دیکھ کر اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے تمام ایرانی پیٹرولیم اشیاء کو قومی ملکیت قرار دیا۔ برطانیہ کے اتحادی امریکہ نے اپنے ایک ایجنٹ کو ایران بھیجا۔ اس نے وہاں جا کر اپنی باتوں سے عوام میں ایسی آگ لگائی کہ وہ وزیر اعظم مصدق کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں عوامی دباؤ سے عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کی تمام عمر اپنی گھر میں قید ہو کر گزری۔ ایران ایک ایسا ملک تھا جسے بیرونی امداد کی ضرورت نہیں تھی اور ایران کے پاس تیل کے وسیع ذخائر تھے۔ امریکہ نے 1960 کی دہائی میں کئی پروجیکٹس شروع کروائے جن کی تکمیل کے لیے بہت سی امریکی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے، لیکن ایران کے اس وقت کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں 1979 میں ایک انقلاب کے بعد ایران چھوڑ کر مصر جانا پڑا۔ بعد ازاں طبی بنیاد پر انہوں نے امریکہ میں پناہ لی۔ اسی طرح امریکہ ایران میں اپنی منمانی نہیں کر پایا۔ 1971 میں امریکہ نے انڈونیشیا میں دلچسپی لینا شروع کر دیا۔ امریکی کمپنی مین جس میں جان پارکنگس ملازمت کر رہے تھے، انہوں نے انڈونیشیا کو پاور پروڈکشن یعنی بجلی کی پیداوار کا ایک منصوبہ پیش کیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ انڈونیشیا کو اپنے زیر اثر لانے سے مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک بھی اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ انڈونیشیا میں وافر مقدار میں تیل موجود تھا اور امریکہ کی نظر اس تیل پر تھی۔ پارکنگس نے پلان کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں بجلی کی پروڈکشن کی پیش گوئی کی، یعنی فورکاسٹنگ کرنا تھی، اور اس کی ٹیم میں شامل باقی افراد نے پاور پلانٹس اور بجلی کی ترسیل وغیرہ کا پلان پیش کرنا تھا۔ پارکنگس کہتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ بتایا جاتا کہ میرا کام سب سے اہم ہے اور مجھے ایسی پیش گوئی کرنی ہے جس سے زیادہ پاور پلانٹس بنانے کی ضرورت نظر آئے۔ پارکنگس نے ایسا ہی کیا اور ایسا کرتے ہی انہیں پروموشن مل گئی۔ امریکہ انڈونیشیا کو اپنے قرض کے جال میں پھنسانے میں کامیاب بھی اسی طرح ہوئی۔ دوستو، پاناما اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ پاناما میں بنائی گئی کینال بحر الکاہل یعنی پیسفک اوشن اور بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کو آپس میں ملاتی ہے۔ 1903 میں امریکی صدر روزویلٹ نے پاناما میں اپنی فوج داخل کر دی۔ ان دنوں پاناما کولمبیا کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ امریکی فوج نے اس لڑائی میں ایک کام یہ بھی کیا کہ ایک بااثر مقامی کمانڈر کو اغوا کیا اور اسے قتل کر کے پاناما کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کروایا، اور اس کے بعد امریکہ نے اپنی من پسند حکومت پاناما پر مسلط کروایا۔ اس کے بعد ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق وہ سارا علاقہ جہاں سے پاناما کینال گزرتا تھا اور اس کے ارد گرد کا بہت سا علاقہ امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ یہاں پر جو کچھ تھا اسے امریکی پراپرٹی قرار دے دیا گیا۔ ان میں سپر مارکیٹس، بیوٹی سیلونز، ریسٹورنٹس اور حجام کی دکانیں شامل تھیں۔ ان سب پر پاناما کے اپنے رولز ریگولیشن لاگو نہیں تھے۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ یہ پورا علاقہ ایک الگ ملک کی طرح تھا۔ امریکہ صرف پاناما کینال تک نہ رکا بلکہ 1972 میں جان پارکنگس مین کی توسط سے پاناما پہنچے۔ انہیں انرجی، ٹرانسپورٹ اور ایگریکلچر کے منصوبے دے کر بھیجا گیا تھا۔ البتہ ان سب کے دوران عمر توریجوس نے امریکہ کو ٹف ٹائم دیا۔ اپنے پلان کے مطابق پارکنگس جنرل توریجو سے بھی ملے۔ اس ملاقات میں پارکنگس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جنرل کو امریکہ کے پلاننگز اور ان ترقیاتی منصوبوں کی اصل حقیقت معلوم ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان منصوبوں کی اصل حقیقت پاناما کو امریکہ کا مقروض ملک بنانا ہے۔
وہ پاناما کینال سے امریکی قبضہ واپس لینا چاہتے تھے، لیکن پاناما کو ترقی کرتا ہوا بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ پارکنگ کہتے ہیں کہ جب میں جنرل کی آفس سے آ رہا تھا تو میں جان چکا تھا کہ ہمیں یہاں بھی کنٹریکٹ مل جائے گا، یعنی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہوا بھی، کیونکہ امریکہ نے اس جنرل کو قتل کروایا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اس معاہدے کے مطابق 1999 میں امریکہ نے پاناما کینال کا کنٹرول پاناما کو واپس کر دیا۔ دوستو، امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ امریکہ اپنے ضرورت کا زیادہ تر تیل سعودی عرب سے خریدتا تھا، اور امریکن آئل کمپنیز سعودی عرب کو تیل نکالنے میں بھی مدد کر رہے تھے۔ لیکن 1972 میں عرب اسرائیل کے جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی اور تمام عرب ممالک نے اس کے ساتھ تیل کی تجارت پر پابندی لگا دی۔ یہ پابندی تو کچھ مہینوں بعد ہٹا لی گئی، لیکن اس سے امریکی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ تیل کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس سے امریکہ کو احساس ہو گیا کہ سعودی عرب امریکہ کی ترقی میں کس قدر اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ امریکہ کی معیشت کا زیادہ تر انحصار آئل پر ہی تھا۔ امریکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی معیشت کو مستقبل میں پھر ایسا کوئی خطرہ لاحق ہوگا بھی یا نہیں۔ اس پابندی کے نتیجے میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ نے وہی کھیل کھیلا جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ 2 معاہدے کیے، جن میں سعودی عرب کو امریکی حکومت اور فوج کی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس کے بدلے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سعودی عرب امریکہ کو تیل بھیجے گا، اور تیل کی فروخت سے ملنے والی ڈالرز یعنی پیٹرو ڈالرز، جن سے امریکہ سعودی عرب میں ترقیاتی کام کروائے گا۔ جان پارکنگز کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسی فورکاسٹنگ کر لے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ منصوبے سعودی عرب کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوں گے۔ جان پارکنگز کہتے ہیں کہ اس دوران میں میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ مجھے ایسی پیش گوئی کرنی ہوگی جس سے سعودی عرب کا انحصار بڑھتا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح کر کے امریکہ نے سعودی عرب کو مکمل طور پر اپنی کنٹرول میں کر لیا۔ جان پارکنگز اس امریکی جال کو سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کا نام دیتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے معاہدے کے بعد سعودی عرب کو بس بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی حمایت حاصل ہو گئی۔ امریکہ کا خیال تھا کہ اس پلاننگ کے تحت وہ عراق کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ نے عراق کے حکمران صدام حسین کو ایک معاہدے کی دعوت دی۔ معاہدے کی شرط بالکل سعودی والے ہی تھے۔ امریکہ کے لیے عراق اس لیے اہم تھا کہ اس میں تیل کے ساتھ پانی بھی وافر دستیاب تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ عراق جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ امریکہ یہ جانتا تھا کہ سعودی عرب کے بعد عراق کو کنٹرول کرنے کا مطلب اسلامی دنیا کو اپنی کنٹرول میں کر لینا ہے۔ بہرحال امریکہ پر یہ بات جلد واضح ہو گئی کہ صدام حسین امریکی چالوں میں نہیں آ رہے۔ اگست 1990 میں حالات اس وقت خراب ہوئے جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا۔ امریکی صدر جارج بش سینئر نے دنیا کے سامنے اس حملے کا ذمہ دار صدام حسین کو قرار دے دیا، اور ساتھ ہی امریکی فوج کو کویت روانہ کر دیا۔ عراقی فوج کو شکست ہوئی، اور اس طرح امریکہ عراق کے ساتھ معاہدہ نہ کر سکا۔ اس طرح امریکہ کو وینزویلا اور ویتنام میں بھی شکست ملی، وہاں بھی اس کی مکاری کام نہ آ سکی۔ البتہ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں امریکہ کئی سال تک اپنی پلان میں کامیاب ہوتا رہا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے امریکہ نے ایکواڈور کے صدر ایروڈوس کو قتل بھی کروایا، لیکن 2005 میں ایکواڈور کے نئے صدر نے امریکہ کے ساتھ کیے گئے تیل کے تمام معاہدوں میں ترمیم کرا دیے، جس سے امریکہ کا کنٹرول کم ہو گیا۔ 2015 تک ایکواڈور نے امریکہ کے بجائے چائنا کو تیل فروخت کرنا شروع کر دیے۔ مختلف وقتوں میں امریکہ نے چلی جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے حکومتوں کے تختے بھی الٹ دیے۔ دوستو، امریکہ لیبیا میں محمد قذافی کی حکومت سے ناخوش تھا۔ اسے سوویت یونین کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پارکنگز کے مطابق سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی۔ البتہ امریکہ نے نہ صرف اس کی حکومت کا خاتمہ کیا بلکہ اسے جان سے بھی مروا دیا۔
دوستو اس کتاب میں پاکستان امریکی سرگرمیوں کا صرف اتنا ہی ذکر ملتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان، افغانستان، یمن اور لیبیا وغیرہ میں ڈرون حملے کروائے جن سے 2015 تک کم و بیش 6000 لوگ موت کا شکار ہو گئے۔ اصل تعداد اس سے زیادہ بہرحال ہو سکتا ہے۔ جان پارکنگز کو کافی عرصے سے یہ احساس تھا کہ وہ معاشی عادات میں رد و بدل کر کے بہت سے انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے 1980s کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ پارکنگز کہتے ہیں کہ اکنامک ہٹ مین دور حاضر میں بھی بڑی کمپنیز اور NGOs میں موجود ہو سکتے ہیں اور ان کی سرگرمیاں اب بھی پہلے ہی والا ہے۔ ہاں البتہ طریقہ کار بدل چکا ہے۔ امریکہ کے اس حقیقت کو اب سب جان چکے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بیان کیے گئے سارے واقعات میرے خود کی رائے نہیں بلکہ یہ ایک ماہر معیشت جان پارکنگز کی کتاب دی نیو کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین سے لی گئی ہے، لہٰذا امید ہے کہ یہ ویڈیو ناظرین کو امریکہ کے سازشوں سے آگاہ کرے گی، اور اگر یہ ویڈیو تھوڑا بھی معلوماتی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کرے اور ہمارا پیج لائک کرے۔ شکریہ، السلام علیکم۔